بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی 2 اولادوں کا ہے۔ جی ہاں، بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، حابیل اور قابیل کا۔ اس ویڈیو میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں سب سے پہلا قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا شخص کون ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بیچ یہ جھگڑا کس چیز کا تھا کہ جس کی وجہ سے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ میرے دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ کے پہاڑ پر اترے، جو اب سری لنکا کے حصے میں ہے، اور حضرت حوا سعودی عربیہ کے جدہ میں۔ ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کی جگہ پر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو وہیں پر پہچانا، اس لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو انہیں عربی زبان بھی بھلا دی گئی تھی۔ بہت دنوں تک سریانی زبان میں دعا کرتے رہے تو توبہ قبول ہوئی، اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر سے آپ کو عطا کی گئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پوری دنیا کے جانوروں کو آواز لگائی کہ اے جانوروں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنا خلیفہ بھیجا ہے، ان کا حکم مانو اور ان کی فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اس بات کو مان لیا، اور زمین میں رہنے والے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جس جانور پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ پالتو بن گئے، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، بلی وغیرہ، اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی رہا، جیسے ہرن وغیرہ۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، میری اولاد بہت کمزور ہے، ابلیس کا دھوکہ بہت سخت ہے، اگر تو ان کی مدد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے آدم، تمہارے اور احکام تھے، تمہاری اولاد کے اور احکام ہوں گے، ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے۔ تب آپ نے خوش ہو کر شکریہ کیا۔ حضرت حوا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ ہر حاملے میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک حمل سے دوسرے حمل کے بچوں کے بارے میں ایسا حکم تھا جیسا کہ الگ الگ ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حمل سے ہونے والے بچے کا دوسرے حمل سے ہونے والی بچی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، اسی طرح دوسرے حمل سے ہونے والے لڑکے کا پہلی حمل سے ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ اس وقت دنیا میں ایسا قانون تھا کہ ایک حاملہ ہونے کے بعد پھر دوسرا جو حمل ہوتا تھا انہی کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس قانون کو بدل دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے ہر حمل سے پیدا ہوئے، سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ حضرت حوا نے حضرت شیس کو صرف اکیلا ہی پیدا کیا، ان کے ساتھ جڑوا کوئی بچی نہیں تھی۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبے کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام سے ٹرانسفر ہوتے ہوئے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ سمجھایا کہ یہ نور مبارک پاک عورت کی طرف ٹرانسفر کرنا۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی بات سمجھائی، اور اسی طرح یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان تک چلتا رہا۔ ہر ایک نے اپنے بیٹے کو اس نور کو پاک شکم کی طرف ٹرانسفر کرنے کی وصیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولادیں بہت ہی زیادہ ہو گئی تھیں۔ کتاب تفسیر ساوی اور جمال وغیرہ میں آپ کی اولادوں کی تعداد 1 لاکھ پہنچ جانے کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے اپنے بیٹوں میں سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کسان تھا جو کھیتی باڑی کرتا تھا، اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا، جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا، جو کہ خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق
قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہی میرے ساتھ ہوگا۔ اس وقت ایسا قانون تھا کہ جو بچے ساتھ میں پیدا ہوتے تھے ان کو چھوڑ کر اگلے حمل والے بچے سے، یعنی اگلی بار پیدا ہونے والے بچوں سے ان کا نکاح کیا جاتا تھا، لیکن آج یہ حرام ہے۔ بہرحال جب قابیل نے ضد مچانی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی قربانی قبول نہ ہوگی۔ اس وقت قبولیت کی یہ نشانی تھی، یعنی اس وقت قبولیت ایسے ہوتی تھی کہ جس کی قربانی قبول ہونے کو ہوتی تو اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، اور جو قبول نہ ہوتی اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابیل نے ایک ایک ڈھیر گیہوں اور حابیل نے ایک بکری یا دمبا اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر قربانی پیش کی کہ اے اللہ، جو اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی اور قابیل کے صدقے کو نہیں کھایا۔ قابیل کے دل میں دشمنی، بغض اور کینہ بھڑک اٹھا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور انہیں پکڑ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کیوں قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی پلہ پڑے، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخرکار قابیل نے حابیل کو قتل کر ہی دیا۔ آدم علیہ السلام مکہ شریف گئے ہوئے تھے۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے۔ تو شیطان لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح ہی مجھے بھی قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل ختم ہو گئی، یعنی دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اسی طرح پاگل ہی رہا۔ قتل کرنے کے پہلے رنگ اس کا سفید تھا اور قتل کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا کہ میں اس کا دھیان رکھتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اسے قتل کر دیا ہے، اس لیے تیرا جسم کالا ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ظلم کی وجہ سے قتل ہوگا، اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی شروعات کی تھی۔ یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا، اسی طرح قتل کی شروعات کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں، اور 100 سال کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ یعنی آپ کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ تو آپ مسکرائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے بعد حضرت شیث علیہ السلام عطا ہوئے اور آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ اسی طرح چھوڑ دینا پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو
बोरी में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। इसे छिपाने का कोई तरीका मालूम नहीं था और उसे कोई तरीका मिल भी नहीं रहा था कि मैं इस लाश का क्या करूं। बहुत ही परेशान था। अल्लामा नाजिर रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुकाम पर 3 वजह बयान की हैं। हालांकि मशहूर पहली बात है कि अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे, दोनों लड़े, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया और अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन को कुरेदा और मुर्दा कौवे की लाश को उस गड्ढे में डालकर और मिट्टी डाल दी। इससे काबिल को भी पता चल गया कि मुझे भी ऐसा ही करना है और बहुत परेशान हुआ कि मैं इस कौवे जितना भी ना जान सका और मैं इतना भी काम ना कर सका। काबिल ने तंग आकर हाबिल की लाश को इसी तरह फेंक दिया। अल्लाह ताला ने कौवे भेजे जिन्होंने मिट्टी खोद खोद कर इस लाश पर डाली और इसे छुपा दिया। ये देखकर काबिल को बहुत अफसोस हुआ कि हाबिल को अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत बख्शी और मैं कितना जलील हो गया। कौवे की आम आदत यह है कि कोई खाने की चीज़ इसके पास हो तो इसे दूसरे वक्त के लिए ज़मीन में दबा देता है। इसने जब किसी चीज़ को ज़मीन में छुपाया तो काबिल को पता चल गया कि मुझे अपने भाई की लाश को ऐसे ही छुपाना है और साथ साथ कौवे से कम इल्म रखने की वजह से बहुत परेशान भी हुआ कि मुझसे तो कौवा ही अच्छा है जिसे चीज़ों को छुपाना आता है। काबिल की शर्मिंदगी अल्लाह ताला के खौफ की वजह से नहीं थी, बल्कि इसे शर्मिंदगी इस पर हुई कि वह भाई के लाश को उठाए फिरता रहा और कौवा से भी कम अकल रहा कि इसे दफन न कर सका और इसी वजह से शर्मिंदा हो रहा था कि वह भाई को कत्ल करने के बावजूद खुद अपने मकासद में कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि इसके माँ बाप, बहन भाई सब नाराज़ हो गए। और वजह यह भी थी कि जब इसने देखा कि एक कौवे ने बड़ी मेहरबानी से दूसरे की लाश को दफन किया तो इसे शर्मिंदगी हुई थी कि मुझे तो अपने भाई पर इतना रहम भी नहीं आ सका जितना कौवे को है। पता चला कि इसने कोई तौबा नहीं की और शर्मिंदगी इसे सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी पर थी और इसी तरह दुनिया में कब्र बनने का सिलसिला भी शुरू हुआ। सबसे पहली कब्र हाबिल की थी। दोस्तों, इस पूरी जानकारी का रेफरेंस किताब तज़किरतुल अंबिया पेज नंबर 64 से लेकर 68 तक। तो मेरे दोस्तों, ये था हाबिल और काबिल का वाक़या जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल किया और वहीं से पहला कातिल और पहला मकतूल साबित हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।